الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہوں میں مروجہ قسم کے رسم و رواج چل پڑے ہیں، اور ان رواجوں میں، ان رسموں میں حد سے زیادہ بڑھا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے پیسے کے بل بوتے پر، پیسے کی نمائش کے لیے ہوتا ہے، پیسے کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہوتا ہے، پیسے کے بل پوتے پر رسم بھی ہوتی ہے، رواج بھی ہوتا ہے، اور سب کچھ پیسے کے بل پوتے پر ہوتا ہے۔ اور پھر اہل ثروت حضرات کی، دولت مند حضرات کی دیکھا دیکھی، پھر یہ جو غریب لوگ ہیں، ہم جیسے غریب لوگ، یہ بھی پھر دیکھا دیکھی ان رسموں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ بھی پھر پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہونا تھوڑا دیر سے ہوتا ہے، اور وہ جب پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس وقت تک ان کے بچے یا بچی کی جو شادی کی عمریں ہیں، وہ عمر شادی کی جو اصل عمر ہوتی ہے اس سے گزر جاتی ہیں، اور 35-40 سال تک کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اس دوران بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ گرل فرینڈ کے چکر، زناکاری کی طرف، بد نظری کی طرف، اور بہت سارے گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ آسان نکاح مہم نے جو فضا قائم کی ہے، اس فضا کی بدولت الحمدللہ ملک کے طول و عرض کے اندر اسلامی شادی، آسان نکاح کا جو ایک سلسلہ ہے وہ چل پڑا ہے الحمدللہ، اور لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ شعور پیدا ہو رہا ہے، اور بہت سارے دولت مند حضرات اور بہت سارے غریب حضرات، بہت سارے متوسط حضرات نے بھی الحمدللہ ہماری آواز پہ لبیک کہی ہے، اور اس طرح اسلامی طریقے سے شادیاں کی ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے اندر اس طرح کا شعور آیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے لوگوں کو، اپنے والدین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری اسلامی شادیاں کس طرح ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، ساتھی ہیں، راول پنڈی میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک پیغام دیا ہے، اور بڑی اچھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، اور اپنی ہی بچیوں کو بٹھا کر ان کو سمجھایا ہے کہ بھئی اسلامی شادی کیسے ہوتی ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ہماری شادی کس طرح شاندار اور اچھی بن جائے، یہ بات سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور آگے بچوں کو سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل کے حالات میں مطابق جو ہم شادیاں کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری رسومات ہماری آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اور آپس میں نفرتیں بھی پیدا کر رہے ہیں۔ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو شادی کیا ہے کے بارے میں سمجھوں۔ تو میرے پیاری بچیوں، شادی اس بات کا نام ہے، میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں ضروری کیا چیزیں ہوتی ہیں، ایک سالن چاہیے ہوتا ہے، اور ایک ہمیں روٹی پلیٹ ہوتی ہے، یہ چیزیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں۔ تو شادی میں جو ضروری باتیں ہیں، دو فرض ضروری ہیں۔ پہلا کیا ہے، ایجاب اور قبول۔ جب آپ بڑی ہو جاؤ گی تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو سمجھ مزید آ گی۔ دوسری بات ہوتی ہے گواہوں کا ہونا، یعنی کہ نکاح چھپ کر کے کیا جاتا ہے، نکاح ظاہر ہو کے کیا جاتا ہے، لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے، کم از کم 2 بندوں کا، گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد تیسری واجب کہلاتی ہے، ضروری بات، اس کو حق مہر کہتے ہیں۔ تو یہ 3 کام ضروری ہو۔ اس کے بعد 3 کام جن کو مصنون اعمال کہتے ہیں، وہ ایسے سمجھے کہ جیسے آپ نے کھانے میں سلاد رکھا، رائتا رکھا اور میٹھا رکھ دیا، کہ اس کے ساتھ ہمارا کھانا مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ تو مصنون کام کے ساتھ ہمارا عمل اور پیارا، خوبصورت، بہتر ہو جائے گا۔ کیا مصنون کام ہے؟ پہلا کام ہے کہ نکاح کا خطبہ دینا۔ دوسرا کام ہے کہ چوہارے لٹانا، یعنی کہ ان کو ایسے تقسیم کرنے کے بغیر پھینکنا، اور یہ ادب کی بات ہے، اور یہ صحابہ نے کی ہے، مسجد میں بھی یہ کام ہوا ہے۔ آج کل ہم نے جو ادب کی باتیں کہی وہ ادب کی نہیں ہے، یہ ادب ہے، یہ مزاح ہے، خوشی کا موقع ہے، تو اس پر یہاں اس طرح خوشی کی نہیں ہے، ہمیں سکھائی ہے اسلام میں خوشی۔ اور تیسرا کام ہوتا ہے ولیمہ، اپنی استطاعت کے مطابق چند یا جتنے بندوں کو کھانا کھلانا چاہے خوشی سے کھانا کھلا دیں۔ تو یہ 6 کام ہو گئے کل۔ اب اس کے علاوہ جو باقی آپ کو کام نظر آتے ہیں شادیوں میں، آج کل آپ بچیوں ہمارے ساتھ دیکھتی ہو، ہم دیکھتی ہیں، جتنے بھی کام ہمیں شادیوں کے نظر، وہ شادی کا حصہ نہیں ہے۔
وہ सब शैतान को खुश करने वाली बातें, अल्लाह पाक को नाराज करने वाली बातें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाली बातें। इसलिए हमने शादी को इन कामों के अंदर रहते हुए करना है, और यही शादी होती है, और इसी में खुशी मिलती है, और इसी में गाराबात होते हैं, इसी में मोहब्बतें पैदा होती हैं। तो हाजरीन, आपने देखा मैंने किस तरह बच्चों को एक मिसाल के ज़रिए आसानी से शादी क्या है के बारे में बताया। अब इंशाल्लाह ये बचपन में ये बात इनके ज़हन में जब बैठ जाएगी तो उनको ये समझने में बड़े होकर आसानी होगी कि शादी रसूमात का नाम नहीं है, खुशी उस चीज़ का नाम है जो शरीयत ने हमें बताई है, और उस चीज़ का नाम कतन नहीं है जो गैरों ने हमें बताई है। तो ये बात आप सीखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, बड़ों के लिए भी मेरा पैगाम था, और ये बात पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, और आगे दूसरों को बुझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो ये वीडियो आपने देखी है, किस खूबसूरती के साथ, किस प्यार और मोहब्बत के साथ समझाने का एक अंदाज़ इन्होंने अपनाया है कि हमारी इस्लामी शादियाँ इस तरह होती है। और आप यकीन कीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर, सहाबाए किराम के अंदर जो वो ज़माना था, उस ज़माने को खैरुल कुरून क़रनी, यानी सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे बाबरकत, सबसे आला व अरफ़ा ज़माना जो था, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। उस ज़माने को सबसे बेहतरीन ज़माना कहा गया है। और सबसे बेहतरीन ज़माने के अंदर लोग कौन रहते थे? वो लोग रहते थे कि जिनको कभी कुरान उलाइका हुमुर राशिदून कह रहा है, कभी उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून कह रहा है, और कभी मुख्तलिफ सर्टिफ़िकेट उनको अता कर रहा है। वो सहाबाए किराम, वो सहाबियात, वो अहले बैत अतहार के अज़ीम लोग रहा करते थे। इसलिए उस ज़माने को खैरुल कुरून क़रनी, यानी सबसे बेहतरीन ज़माना कहा जाता है। तो उस ज़माने के जो लोग थे, जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान नाज़िल किया करते थे, जिनकी दिली फ़रमाइश के ऊपर कुरान आ जाया करता था, जिनके झगड़ों पे कुरान आ जाया करता था, जिनके फ़ैसलों पे कुरान आ जाया करता था, और बहुत सारे वाक़यात हैं। उन लोगों की शादियाँ कैसे होती थीं, सब हमारे सामने है। आयात, कुरान मजीद की आयात भी भरी पड़ी हैं, और अहादीस मुबारका भी भरी पड़ी हैं उनके शादियों के वाक़यात से। हमें कहीं नहीं मिलता कि उनकी शादियाँ हमारे तर्ज़ के ऊपर जो रस्म रवाज की भीड़ चढ़ी हों, बल्कि ये तो मिलता है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद को नाज़िल करके फ़लाँ मौके पर फ़लाँ शादी को, फ़लाँ रस्म को ख़त्म किया है, फ़लाँ मौके पर फ़लाँ रवाज को ख़त्म किया है। लेकिन ये कहीं नहीं मिलता कि नया रवाज परवान चढ़ा हो। और वो लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के वो लोग, वो अज़ीम लोग, वो अल्लाह के चुने हुए बंदे, जो सहाबाए किराम हैं, वो जो अहले बैत अतहार हैं, वो उनकी ख़वातीन, अज़वाज मुतहरात, बनाते मुस्तफ़ा, सहाबाए किराम की बेवियाँ, बेटियाँ, ये सारा ज़माने का एक नक्शा जो है, इस नक्शे के बारे में अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ये हमारे लिए एक बेहतरीन आइडियल और बेहतरीन नमूना है। हम उसको देखकर अक्स लेंगे, उसको देखकर राह लेंगे, उसको देखकर रोशनी लेंगे। हमने ना दाएँ देखना है, ना बाएँ देखना है। अगर हम दाएँ-बाएँ भी देखेंगे तो गुमराह हो जाएँगे, हम दाएँ-बाएँ देखेंगे जो तो हम ज़लाल हो जाएँगे। इसलिए हमें जो शादियाँ करनी हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को देख के करनी है, और सहाबाए किराम को देखकर करनी है कि उनकी शादियाँ कैसे हुआ करती थीं। जैसे आपने वीडियो में देखा कि इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में, मुख्तसर अंदाज़ में शादी का एक मुकम्मल तरीका बताया, और बताया कि शादी के अंदर कुल 6 चीज़ें हैं। 2 इनके अंदर फ़र्ज़ हैं, ईजाब और कबूल और गवाह। ईजाब और कबूल इसलिए कि यहाँ पर हमें एक छोटी-सी गलती लगी है। हम इजाब और कबूल ये समझते हैं कि ऐन मौके पर निकाह के वक़्त गवाहों की मौजूदगी में सारे मजमे के सामने लड़की से पूछा जाए कि भई आपको फ़लाँ लड़के से हम इतने महर में आपका निकाह कर रहे हैं, आपको कबूल है? वो बेचारी करे ना करे क्या करे? वो उस वक़्त उसने हाँ ही करनी है। जब रिश्ता आता है उस वक़्त उससे उसकी दिली रज़ामंदी पूछी जाए, उसकी रज़ा पूछ ली जाए कि आपकी इस मौका पर क्या मर्ज़ी है? हम फ़लाँ जगह पर आपका रिश्ता देना चाहते हैं। होता वही है जो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह के तरफ से अगर फ़ैसला हो चुका है कि इनका रिश्ता होगा, तो हो के रहेगा, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो सारी दुनिया एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के तो उनका रिश्ता नहीं हो सकता है। लेकिन
والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، سرپرستوں کی بھی، ولیوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے پوچھیں کہ یہاں تیری مرضی ہے یا نہیں ہے، اور یہ مرضی کا حق قرآن نے انہیں دیا ہے، یہ مرضی کا حق اللہ کے نبی کی شریعت نے انہیں دیا ہے، یہ ہم نے نہیں دیا، یہ اللہ کے دین نے دیا ہے انہیں، ان کے زندگی گزارنے کا جو حق ہے ان کو شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ تو ان سے پوچھ لینا، اس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں، لڑکے سے اور لڑکی سے دونوں سے باہمی رضامندی پوچھ لیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ گواہوں کی موجودگی میں وہ ایجاب اور قبول کر لیں، تو یہ ہے ایجاب اور قبول۔ ایک فرض یہ ہے، اور دوسرا گواہوں کی موجودگی میں کم از کم 2 گواہ ہوں تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا مجمع ہو تو مجمع کے سامنے کسی کو باقاعدہ طور پر نامینیٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، مجمع کے سامنے دونوں کو کہا جائے کہ بھئی آپ کا اتنے مہر میں اس طرح اس سلسلے میں نکاح ہوا ہے، قبول ہے، وہ دونوں قبول ہے کہہ دیں تو قبول ہو جاتا ہے۔ یہ 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے مہر، اور 3 سنتیں ہیں۔ سنتوں میں ایک یہ ہے خطبہ نکاح سنت ہے، چھوارے لٹانا سنت ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ خطبہ وہ ولیمہ سنت ہے، ولیمہ حسب استطاعت سنت ہے۔ ہمارے ہاں ولیمے کے اندر بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑے امیر لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور امیر لوگوں کو اسی لیے دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ دیں گے بھی، وہ آئیں گے، ہم نے ان کو بلایا ہے تو وہ کچھ دے کے بھی جائیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ولیمے کے اندر 10 لاکھ کا خرچہ ہوا تو 15-20 لاکھ روپیہ واپس بھی آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ ولیمہ ولیمہ نہیں ہے کہ جس میں غرباء کو نہ بلایا جائے، وہ ولیمہ ولیمہ نہیں ہے کہ جس میں صرف امراء کو بلایا جائے، اور وہ ولیمہ ولیمہ نہیں ہے جس میں قرض لے کر کے کھانا کھلایا جائے، وہ ولیمہ ولیمہ نہیں ہے کہ جس میں معاوضہ لیا جائے، یعنی آپ نے کھانا کھلایا، لوگوں نے آ کے نیندرا دینا شروع کر دیا، یہ ولیمے نہیں ہے۔ ان کو شریعت کی زبان میں شر الولیمہ کہا جاتا ہے، خیر الولیمہ اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ اتنا بڑا عمل کر بھی رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، تاکہ اجر اور ثواب سے خالی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔